جنوبی پنجاب میں بادل برس پڑے، ملتان اور بہاولپور میں بارش سے حبس کا خاتمہ، موسم خوشگوار، لودھرا میں بھی بادل برس پڑے، جلال پور پیربالا میں تیز آندھی کے بعد موسلادھار بارش، ہتیجی میں ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سہانا۔ دریائے چناب کی رنگپور میں تباہ کاریاں، متعدد موازات کٹاؤ کی زد میں آگے، فصلیں بھی زیراب، سپر بندوں کی مرمت نہ ہو سکی، اہل علاقہ کا ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ دریائے میں پانی کی سطح گرنے لگی، تونسا بیراج میں 14,000 کیوسیک کمی ریکارڈ، پانی کی آمد 2,95,510، اخراج 2,82,010 کیوسیک ریکارڈ، ٹی پی لنک اور کھجی کینال کو پانی کی فراہمی بند، ڈی جی خان 6,500، مظفر گڑھ کینال کو 7,000 کیوسیک پانی کی فراہمی۔ کمشنر سرگودا کے زیر صدارت اجلاس، دریاؤں کی صورتحال پر بریفنگ، آئندہ ماہ دریائے چناب میں 3 لاکھ کیوسیک کا ریلا آنے کا خدشہ ہے، 10 دیہات متاثر ہو سکتے ہیں، دریائے جہلم میں بڑا ریلا بحفاظت گزر گیا، مزید ریلے کا فی الحال امکان نہیں، کمشنر نے دونوں دریاؤں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت کر دی۔ جنوبی پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کپاس کی کاشت کا سرکاری منظور شدہ بیج جعلی نکلا، 40 من فی ایکڑ پیداوار 4 من فی ایکڑ رہ گئی، IUB 313 کاشت کرنے والے کسانوں نے بڑے نقصان پر سر پکڑ لیے، انکوائری کا مطالبہ۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، تاجر برادری نے فیصلے کو مسترد کر دیا، چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان کا کہنا ہے کہ شرح سود جب تک سنگل ڈیجٹ تک نہیں آئے گا کاروبار بہتر نہیں ہو سکتے، تاجر برادری نے ہمیشہ حکومت کا ریونیو جنریٹ کر کے دیا، شرح سود میں کمی کی جائے۔ تحصیل پپلا میں بھی چینی کا بحران سر اٹھانے لگا، کندیاں، چشمہ اور گرد و نواح میں چینی کا نیاب، شہری دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، چند دکانوں پر چینی بلیک میں فروخت، شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتانیوں کے لیے اچھی خبر، غلہ منڈی میں چینی کا سرکاری کاؤنٹر قائم، فائلر کو 170 روپے اور نان فائلر کو 173 روپے میں چینی ملے گی، فائلر کریانہ اور ریٹیلرز روزانہ کے 50 تھیلے خرید سکتے ہیں۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق، ادرک 550، لہسن 300 روپے کلو، آلو 100، پیاز 60 اور ٹماٹر 70 روپے کلو، سیب 350، خوبانی اور جامن 400، آلو بخارا 550 روپے میں فروخت، دیسی آم 86، انور اٹول 150 اور چونسا 160 روپے کلو۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں انسولین کے بعد ادویات بھی نایاب، آؤٹ ڈور فارمیسی پر 99 میں سے 47 ادویات ختم، متعدد اینٹی بایوٹکس، آئی ڈراپس اور بچوں کے سیرپ بھی آؤٹ ڈور فارمیسی پر ختم ہو گئے، ادویات کے حصول کے لیے لمبی قطاریں، شہریوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عیسیٰ خیل انتظامیہ کی نااہلی، کلوان والا واٹر سپلائی کی مین پائپ لائن جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صاف پانی ضائع ہونے لگا، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لودھرا انتظامیہ کی غفلت، 9 سال قبل بنایا گیا ماڈل بازار ناکامی سے دوچار، صارفین کا رجحان نہ ہونے کے برابر بیشتر دکانیں بند، صرف لنڈا باقی دکانوں کا انتظامیہ سے ماڈل بازار میں تمام اشیاء خورنوش کی فراہمی ممکن بنانے کا مطالبہ۔ شہر اولیا میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی، انتظامیہ شاہ شمس روڈ کو کارپیٹڈ کرنا بھول گئی، بارشی پانی کے باعث سڑک دھنسنے لگی، پتھروں کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ میاں والی انتظامیہ کی نااہلی کہیں یا غفلت،
فنڈز کے باوجود جنرل بس اسٹینڈ کا تعمیراتی کام رک گیا. پہلے تاخیر کے بعد 27 کروڑ کا منصوبہ 32 کروڑ تک پہنچ گیا. اب محکمہ بلڈنگ نے مزید 4 کروڑ روپے مانگ لیے. بل ادا کرے ورنہ FIR کٹے گی. ترنڈا محمد پناہ میں 3 لاکھ روپے بل آنے پر موبائل مارکیٹ کے تاجر سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بارشوں میں میٹر ڈیڈ ہونے پر 3 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا گیا. اعلی حکام فوری نوٹس لیں. انعام اللہ خان نیازی کا PP 87 کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان. کہا حلقے کے ووٹرز اپنا مینڈیٹ کسی نااہل امیدوار کے حوالے نہیں کریں گے. 18 ستمبر کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالفوں کے لیے بڑا ستمگر ہوگا. محکمہ صحت و آبادی کے زیر اہتمام مانسون شجرکاری مہم کا آغاز. اسپیشل سیکرٹری محمد شہباز حسین نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا. تمام ہسپتال اور مریم نواز ہیلتھ کلینکس میں شجرکاری کی ہدایت. تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا. جزمان کے شہریوں کے لیے شعبہ صحت سے اچھی خبر. تحصیل ہسپتال میں کلینک آن ویلز کا افتتاح. MPA چودھری خالد محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت. لیا میں لوکل گورنمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار. ضلع بھر کے ناقا خواں اور سیکرٹری یونین کونسل کی شرکت. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں برتھ اور ڈیتھ سائٹ رجسٹریشن فیس ختم کر دی گئی ہے. کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ مفت جاری ہوگا. لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط کا بھی خاتمہ. ویمن چیمبر آف کامرس ملتان میں خواتین آگاہی سیمینار. ایڈوائزر صوبائی محتسب جاوید محمود بھٹی کی شرکت. صدر ویمن چیمبر آف کامرس فرحہ ثاقب نے استقبال کیا. محمود جاوید بھٹی کا کہنا تھا کہ خواتین کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے. بھکر میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز. DPO شہزاد رفیق اوان نے پولیس لائن میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا. ڈویژنل فارسٹ آفیسر ملک صاحب کی باوان اور دیگر نے بھی پودے لگائے. مظفر گڑھ میں مارکہ حق جشن آزادی فیسٹیول کے لیے فیصل اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری. 1 سے 14 اگست تک 10 سے زائد کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. کھیلوں کا افتتاح ڈیپٹی کمشنر کریں گے. رحیم یار خان کے سرکاری تعلیمی ادارے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ. 360 اسکولوں میں IT اور کمپیوٹر لیبز قائم ہوں گی. DEO سیکنڈری میاں وسیم محبوب کا کہنا ہے کہ تمام لیبز میں 13ویں جنریشن کے جدید کمپیوٹر شامل ہوں گے. اسکولوں کی لسٹیں تیار، پروسیسز مکمل. میاں کے زرعی گریجویٹس کے لیے اچھی خبر. محکمہ زراعت توسیع میں 1 سال کے لیے انٹرنشپ دی جائے گی. ہر گریجویٹ کو 60,000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا. درخواستوں کی وصولی کے لیے 8 اگست آخری تاریخ مقرر. رحیم یار خان میں ECC ٹیچرز اور کیئر گیورز کی تربیتی ورکشاپ. دوسرے بیچ کے آخری روز 270 اساتذہ اور کیئر گیورز کو تربیت دی گئی. ورکشاپ کا مقصد ECC رومز میں بہتری لانا ہے. ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس کی تقریبات جاری. سجادہ نشین مرید حسین قریشی نے درگاہ کو غسل دیا. قومی زکریا کانفرنس کی پہلی نشست کا انعقاد. دربار بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دربار شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ پر ریسکیو اہلکار تعینات. محکمہ سول ڈیفنس کے رضاکار بھی ڈیوٹی دینے میں مصروف. زائرین کے لیے تمام سہولیات دستیاب. اور بہاولپور کے شہری بارش انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئے. سرائکی چوک پر سموسوں اور پکوڑوں کے سٹالز پر رش. شہریوں نے موسم کا بھرپور لطف اٹھایا.